اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 123 یعنی 123 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے من کے روایت شکن مگر قانون پسند۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے آج، اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ آج گفتگو کروں گا۔ میں اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے جو پرانے دوست احباب رشتہ دار ہیں وہ تو سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ میں بچپن ہی سے فضول رسم و رواج اور روایات کا مخالف رہا ہوں۔ میں نے لفظ فضول استعمال کیا ہے۔ اگر صحیح اور جائز رسم و رواج ہیں جو کسی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے ہوں تو ان کی تو پابندی ہونی چاہیے، لیکن ایسی روایات، ایسے رسوم، ایسی روایات اور ایسے تمام قسم کی باتیں جن سے پیسہ بھی خرچ ہو، لوگوں کا اخلاق بھی خراب ہو، تو ان کے میں ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں۔ تو بڑا دلچسپ بچپن کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، کہ ہمارے بچپن کے زمانے میں نانا نانی کے گھر پر رہتا تھا۔ نانا صاحب جو ہمارے تھے مرحوم، ان کا بڑا ہولڈ تھا پورے گھر پر، اور خاص طور سے لباس، رہن سہن، گھر سے آنا جانا اس پر ان کی بڑی کڑی نظر ہوتی تھی۔ تو سال میں 2-4 مرتبہ بال کٹوائے جاتے تھے ہمارے سروں کے۔ تو اس زمانے میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ اکثر ہمارے علاقے کے لوگ وہ کہتے تھے کہ جب تک استرے سے سر نہ منڈوایا جائے، بالکل گنجا نہ ہو جائے آدمی، اس وقت تک اس کے بال شرعی نہیں کہلائیں گے، اس کی حجامت شرعی نہیں ہوگی۔ تو وہ شرعی حجامت سمجھتے تھے کہ سر کو بالکل منڈا کے اور گنجا کر دینے کو۔ اچھا، مجھے پسند نہیں تھا سر گنجا کرنا۔ میرے اور مجھ سے تھوڑے سے بڑے 2 ماموں اور تھے، باقی اور بڑے تھے، ایک میرے تقریباً عمر کے تھے۔ تو نانا کے حکم کے مطابق ہمارے سر منڈوائے جاتے تھے۔ ایک وقت مجھے خیال آیا کہ میں تو نہیں منڈواؤں گا سر۔ تو خیر میں نے کچھ اظہار کیا ہوا کہ نہیں، میں سر نہیں منڈواتا۔ تو مجھ سے جو بڑے تھوڑے سے ماموں تھے، 1.5 سال بڑے، انہیں اندازہ ہو گیا میری نیت کا۔ تو حجام آتا تھا وہیں پر، یعنی محلے میں آتا تھا، اور وہیں ہم سر جھکا کے اس کے سامنے اور سر منڈواتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنا سر منڈوانے کے بعد کہنے میرے سامنے منڈو اس کا سر، یعنی میرا سر۔ اب میں نے جیسے ہی سر جھکایا تو انہوں نے اس طرح بالکل بیچ میں یہاں لگایا، اتنا حصہ گنجا کیا انہوں نے۔ تو ماموں جو تھے وہ مطمئن ہو گئے کہ اب تو سر منڈے گا اس کا۔ وہ چلے گئے اور میں نے حجام کا ہاتھ روک لیا۔ میں نے کہا بھائی اب آگے ضرورت نہیں ہے، بیچ میں آپ نے سر منڈ دیا بس بہت ہے، باقی انگریزی بال کاٹ جائے آپ میرے۔ تو وہ پوری اس معاشرے میں، ہماری برادری میں سمجھ لے کہ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی انگریزی بال کٹوائے۔ انگریزی کہلاتے تھے، جو آج کل علماء کرام بھی کٹواتے ہیں وہی بال، اس زمانے میں انگریزی کہلاتے تھے، اور نانا جان بڑے سخت تھے اس معاملے میں۔ تو خیر تو روایت شکن میں نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ یہ کہ پہلی روایت میں نے توڑی کہ گنجا ہونے کی وجہ سے بال انگریزی کٹوائے میں نے۔ اور ایک بات اور بتاؤں میں کہ اس زمانے میں ہم سر پر ٹوپی اوڑھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ عید کے موقع پر ہر سال ہمیں نئی جنا کیپ دلائی جاتی تھی، 2 روپے کی آتی تھی، مجھے آج تک یاد ہے وہ ٹوپی۔ سال میں ایک بار ایک ٹوپی ہوتی تھی، اور وہ ٹوپی اوڑھے بغیر ہم گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی اچھا تھا کہ سر گنجے ہوتے تھے، جو ٹوپی ہوتی تھی تو ٹھیک تھا۔ اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ بیچ کا حصہ ذرا سا گنجا سر کا، اور سائڈ پہ پورے بال میرے، اور انگریزی بال کٹے ہوئے۔ تو پھر میں نے ٹوپی کو بڑے اہتمام کے ساتھ، خاص طور سے نانا جان کے سامنے جاتے ہوئے وہ پہننا شروع کیا کہ انہیں بس دور سے ٹوپی تو نظر آ رہی ہے نا، بس کافی ہے یہ۔ تو خیر وہ جنا کیپ ہم پہنتے تھے، اس کے بغیر ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس معاملے پر میرے بعد میں جب میرے نانا نانی کو یا بزرگوں کو پتہ چلا، انہوں نے زیادہ اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ یہ بچہ تو انڈیا سے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا، ہمارے پاس رہ رہا ہے۔ میرے والدین اس زمانے احمد آباد میں، گجرات میں رہتے تھے، تو اس لیے میں قابل معافی تھا، ورنہ ان کے اپنے بچے ہوتے تو وہ قابل معافی نہیں تھے، یعنی میرے ماموں۔ تو ان کے تو بال وہی گنجے ہوتے تھے، اور میرے پھر انگریزی بال کٹنے لگے، جس کو انہوں نے نظر انداز کیا
اور اس پر میری کچھ زیادہ گرفت نہیں ہوئی۔ اب ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، میرا تعلق اجمیر شریف سے پہلے بتا چکا ہوں میں، اور اجمیر کے ساتھ شریف لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے سارے قبر پرست اور مزار پرست اور پیر پرست ہوتے۔ آج بھی اجمیر میں کوئی جا کر دیکھ لے، وہ پورا انہوں نے اور سمجھ لیں گروپ بنا رکھا ہے قبر پرستوں نے، اور حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر جو بھی جاتا اس کو باہر ہی سے گھیر لیتے ہیں، ہم آپ کو رہائش دلائیں گے، ہم آپ کو چادر چڑھانے میں ہم آپ کو مدد کریں گے، آپ بس پیسے دے دیں، اور یہ پھول اور یہ وہ لوٹنے میں لگے رہتے ہیں، اور جتنے دن رہ جائے وہ شخص وہاں تو سمجھ لیں اس کے تو جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ تو یہ قبر پرستی اور پیر پرستی، سچی بات یہ ہے کہ مجھے کبھی پسند نہیں آئی، بچپن سے میں اس کا مخالف کہ یار ڈرامہ لگا رکھے ہیں انہوں نے۔ پھر قوالیاں جب ہوتی ہیں، قوالیوں کی میں شرعی حیثیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن قوالیوں کے نام پر جو ڈرامے ہوتے ہیں مزارات پر، اس میں آپ دیکھیے کسی کو حال آ رہا ہے، کسی کو سارے ڈرامے لگتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست محروم ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار دل چاہتا ہے کہ جب حال آ رہا ہو تو اس کو پن چبھو دے جا کے، یا سوئی چبھو دے، پتہ چل جائے گا اس کا کہ حال اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو اصلی بھی حال آتے ہیں۔ میں شاید ایک بار ذکر کر چکا ہوں اے کے سومار صاحب کا۔ اے کے سومار صاحب قوالیاں بہت سنتے تھے، لیکن وہ ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ایک بار قوال گا رہے تھے، شب جائے کہ من بودم، بڑی مشہور ربائی ہے یہ، تو وہ سن رہے تھے۔ اب وہ بار بار قوال دہرا رہا ہے، ان کو حال آ رہا ہے۔ اے کے سومار صاحب کو، جو بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، صنعت کار تھے، اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے پہلے چیئرمین بھی ہوئے ایوب خان کے زمانے میں، انہیں ایسا زبردست حال آیا، اور وہ بس قوال گائے جا رہے، وہ شب جائے کہ من بودم۔ تو وہ ہوتے 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 وہ ایک دم گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اے کے سومار صاحب کا انتقال اس طرح ہوا تھا۔ تو ہمیں ان کی ذہنی اور قلبی کیفیت کا نہیں پتہ کہ کیا گزر رہی ہوگی ان پہ، تو اس لیے ہم ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ قوالی کے دوران انتقال ہوا اس لیے جائز نہیں ہے۔ بھئی اللہ کو معلوم کہ اس وقت وہ کس کیفیت میں تھے، کیونکہ اس ربائی میں بتاتے ہیں کہ جس جگہ میں تھا رات کو، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں سرپرستی میں محفل جمی ہوئی تھی، اس محفل کا تصور ان کو آیا ہوگا، تو اس میں ان کو حال آیا وہ۔ تو خیر، میں قوالی کا، میں نے سنی ہے بچپن میں بہت قوالیاں، لیکن میں قوالی کا اس طرح حامی نہیں ہوں کہ انسان کو دین اور دنیا دونوں سے بیزار کر دیں۔ اب ایک اور بات جو ہمارے عام ہے، نظر و نیاز کا معاملہ۔ ہمارے بعض مسلک تو کہتے ہیں نہیں جی، نظر و نیاز کے بغیر تو کوئی چیز اللہ کی قبول ہی نہیں ہوتی۔ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ بزرگوں کے نام پہ آپ کچھ پکاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، لیکن بھائی کھلاتے کس کو ہیں؟ خود کھاتے ہیں اور اپنے امیر رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں۔ غریبوں کو تو برائے نام اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ اگر نظر و نیاز کرنی ہے تو اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم جو پکا رہے ہیں ان غریبوں کو دیں گے کہ جن کو سال میں اچھا کھانا نہیں ملتا، تو چلیے نظر و نیاز کا بھی قائل ہو جاؤں میں۔ لیکن خود ہی پکا رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں بھئی فلاں بزرگ کے پاس پہنچ گیا یہ، تو کیسے پہنچ گیا بھائی؟ غریبوں کو دیں گے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی پرورش اور تم نے اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی؟ میرا فلاں بندہ، تو انسان کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرو گے تو ہاں نہیں میں بھول رہا ہوں، میں بیمار تھا تم نے میرے خیال نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیسے؟ کہلے فلاں جو بیمار تھا غریب آدمی وہ میں ہی تھا دراصل، اس کی تم عیادت کرتے، اس کی تیمارداری کرتے، اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے، دوائیں اور علاج کا کھانے کا انتظام کرتے، تو سمجھ لیں کہ وہ مجھ تک پہنچتا، وہ یعنی میری عیادت کی ہے اس طرح تم نے، وہ تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کا مطلب تم نے میرا خیال نہیں رکھا۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بس اپنے لوگوں کا خیال، پیسے والوں کا خیال، حکمرانوں کا خیال، یا جو بھی ارباب اقتدار ہمارے رابطے میں ہوں ان کا خیال۔ غریبوں کا تو خیال دیکھ لیں آپ کس کو آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے۔ اب ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بچپن میں، میری برادری میں کسی شخص نے کوٹ اور پینٹ کا سوٹ اور ٹائی کبھی استعمال نہیں کی ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں جب سر کے معاملے میں، گنجا ہونے کے معاملے میں اتنے شدت پسند تھے ہمارے یہاں لوگ، تو
ٹائی کیسے برداشت کر لیتے. تو یہ 1958 کی بات ہے. میں نے پورا سوٹ پہنا, ٹائی لگائی. اسکول میں مہمان انجمن ہائی اسکول میں ایک پروگرام تھا, میں نائب صدر تھا اس یونین کا, طلباء کی یونین کا. اس پروگرام میں باقاعدہ تصویریں کھینچی. ان میں سے 2 تصویریں 1958 میں جنگ میں, روزنامہ جنگ میں اور روزنامہ ملت گجراتی میں چھپی کہ ہم انعام دے رہے ہیں ایک طالبہ کو. وہ بہت بڑا ہم نے مباحثہ کرایا تھا, ڈبیٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں جو طالبہ جیتی تھی اس کو یعنی ہماری یونین کے یا اسکول کے جو صدر تھے گلزار صاحب یا ستار صاحب جو بھی نام ہو ان کا, میں نائب صدر اور ہمارے دوست بدرالدین وہ تھے جنرل سیکریٹری, اور ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب, ہم سب مل کے اس کو انعام دے رہے ہیں. وہ تصویر 1958 میں چھپی تھی. اس زمانے کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اخبار میں کسی کی ایک عام طالب علم کی تصویر چھپ سکتی ہے. اچھا ایک بات اس زمانے کی یہ بھی تھی کہ وہ جو تصویریں چھپتی تھی جنگ میں, وہ بلاگ بنتے تھے ان تصویروں کے, اور نیچے جو اس کا کیپشن جو کہلاتا ہے وہ ٹائپ میں ہوتا تھا. نستعلیق میں جیسے ہاتھ سے لکھتے تھے وہ اس کا وہ امکان ہی نہیں تھا اس زمانے, نہیں چھپ سکتی تھی وہ. تو بلاگ بنتے تھے تصویروں کے, اور اس کے نیچے پھر ٹائپ میں اس کا کیپشن ہوتا تھا. میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے دونوں اخبار 1958 کے. ذرا اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں ایک شخص ٹائی کے ساتھ تصویر بھی کھنچا رہا ہے, اس کے اخبار میں بھی چھپ رہی ہے. تو یہ روایت شکنی کی, اپنی روایت شکنی کی ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد ایک اور روایت شکنی جو تو بہت شاہکار ہے اور آج تک چل رہی ہے میرے ساتھ, وہ کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے کہنے پر جو دوسری شادی کی تھی ان کی حلالت کی وجہ سے, تو اس شادی کو میں نے یعنی سمجھ لیں برادری سے باہر کی تھی وہ. اور ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی برادری سے باہر بھی شادی کر کے کسی کو لا سکتا ہے. جناب یہ تو ناقابل برداشت تھی میری برادری کے لیے میری یہ حرکت. چنانچہ میرا کئی سال تک بائیکاٹ رکھا برادری نے کہ مجھے اور میری دوسری بیوی کو کسی پروگرام میں, کسی شادی میں, کسی تقریب میں جانے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ ہم بیٹھے رہتے تھے, باقی میری پہلی بیوی, والدین وہ سب جاتے تھے پروگرام میں, ہمیں اجازت نہیں تھی. آہستہ آہستہ پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ مجبوری میں شادی ہوئی تھی. تو ان کو کچھ خیال ہوا, میرے پہلے سسرال والوں کو بھی اس کے بعد آنا جانا شروع ہوا. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, وہ یہ کہ میری شادی کے چند دنوں کے بعد, زیادہ سے زیادہ چند مہینے کہہ لیں آپ, میرے سگے خالہ زاد بھائی نے برادری سے باہر شاید چنوٹ برادری میں شادی کی. اب وہ شادی کی تو وہ چونکہ بہت پیسے والے, ان کے گھروں میں 3-4 گاڑیاں تو ہر وقت کھڑی رہتی تھی, کروڑ پتی لوگ وہ. تو وہ جب شادی ہوئی تو اس کا بہت عبرتناک پہلو میرے لیے یہ ہے کہ میرے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں 2-3 افراد میرے خاندان کے بزرگ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو کیا دینا ہے تحفے میں. یعنی برادری سے باہر وہ شادی کر رہا ہے, اس کو تحفے میں دینے کی بات میرے سامنے اور میرے گھر میں ہو رہی ہے, جبکہ میرا بائیکاٹ. وجہ کیا؟ میں بہت غریب آدمی ہوں, بہت امیر آدمی. تو یہ امارات اور غربت, یہ فرق کہیں ختم ہی نہیں ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ سچی بات ہے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے, بلکہ جہاد کیا ہے کہ اصل تو حق ہے غریبوں کا. غریب مجبوری میں شادی کر رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. امیر جو ہے اپنی دوستی میں کسی سے تعلق قائم کر کے شادی کر رہا ہے تو اس کے لیے تحفے تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو خیر یہ ایک امیر اور غریب کا فرق جو ہے, یہ میرا خیال ہے ہمارے مسلم معاشرے سے تو مجھے فی الحال جاتا ہوا نظر نہیں آتا. جن لوگوں کو اس پر کچھ کام کرنا چاہیے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. اب میں آ رہا ہوں, یہ تو تھی میری روایت شکنی, اب آ رہا ہوں میں قانون پسندی پر. یہ بھی میری زندگی کا ایک اصول رہا ہے. میں چونکہ فلسفے کا طالب علم ہوں, اور میں نے ارسطو کو اور ان کے استاد افلاطون کو اور ان کے استاد سقراط کو خوب پڑھا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ. سقراط جتنے بڑے فلسفی کا دنیا میں پیدا ہونا ذرا مشکل ہے, بہت عظیم شخص تھا وہ. اس کی 2 باتیں جو سیاست کے حوالے سے وہ بتا دیتا ہوں میں. اس نے کہا کہ قانون اگر بہت خراب بھی ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو, بدلنے کی کوشش کرو. اگر ہر شخص قانون کو خراب سمجھ کر توڑنا شروع کر دے تو معاشرے میں انتشار پھیل جائے گا, انارکی جسے کہتے ہیں, توائف الملوکی, کہ ہر شخص جو ہے قانون کو اپنے حساب سے مولڈ کرتا رہے گا, اس کو بدلتا رہے گا یا توڑتا رہے گا.
تو سقراط نے سختی سے منع کیا تھا یہ. چنانچہ اس کو اس دور کی حکومت نے جب سزائے موت دی، وہ ایک نام نہاد جمہوریت ہوتی تھی، ان کے یہاں جرگہ بٹھایا یا لوگوں کو بٹھایا اور ان کا فیصلہ بادشاہ سلامت نے سنا دیا کہ جی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سقراط کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے. حالانکہ فیصلہ بادشاہ کا ہوتا تھا. آج بھی دیکھ لیں آپ، اوپر سے صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ تبدیلی لانی ہے قانون میں، اور قانون میں تبدیلی آ جاتی ہے. اچھا، پھر تبدیلی کا بڑا دلچسپ موضوع جو ہے بڑا یہ ہے کہ تبدیلی جب آتی ہے تو اقتدار والے اور اختلاف والے، یعنی قانون جب بنانا ہو اپنی مطلب کا تو سب ایک ہو جاتے ہیں. پتہ چلا جی وہ فلاں جو اوپر سے ڈنڈا آیا تھا کہ نہیں یہ تو قانون منظور کرنا ہے تمہیں کسی صورت میں، تو اختلاف والے بھی اور اقتدار والے سب ایک ہو جاتے ہیں قانون بنانے میں اس طرح کے جو ان کے مفادات کے مطابق یا تحت ہوں. تو میں سقراط کی بات کر رہا تھا، جسے انگلش میں سوکریٹس کہتے ہیں. تو سقراط کو جب پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور وہ جیل میں تھا اور دوسرے دن پھانسی ہونے والی تھی، تو سقراط کے شاگردوں نے رات کو جیل میں کسی طرح گھس کر اور منصوبہ بندی کی کہ ان کو جیل سے نکال لے جائیں زندہ سلامت، اور دوسرے دن وہ ان کو سزائے موت نہ ہو. اگر میں پھانسی کا لفظ استعمال کر گیا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں. سزائے موت اس زمانے میں ہوتی تھی، زہر کا ایک پیالہ دیا جاتا تھا کہ بس یہ پی لیں آپ، تو وہ زہر کا پیالہ پی کے مر جاتا تھا انسان، یہ ان کی سزائے موت ہوتی تھی. تو زہر کا پیالہ اگلے روز پینا تھا سقراط کو. شاگردوں نے جیل سے نکالنے کی کوشش کی. کافی لمبا مکالمہ ہے یہ کتابوں کے اندر ہی ہے، یعنی سقراط اور ان کے شاگردوں کے درمیان. تو انہوں نے کہا جی آپ کو جو سزا ہوئی ہے وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ہم نکالنا چاہتے ہیں. کہنے بھائی سزا جائز ہو ناجائز ہو قانون کے تحت ہوئی ہے، اور میرا اصول یہ ہے کہ قانون کو توڑا نہ جائے، اس کو بدلنے کی آپ کوشش کرتے رہیے. میں تو باہر نکلنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں اگر قانون شکنی کروں گا تو اس کے اثرات پھر دوسرے لوگوں پر پڑیں گے اور معاشرہ جو ہے ہمارا یہ سارا انتشار کا شکار ہو جائے گا. سقراط نے صاف منع کر دیا. چنانچہ دوسرے دن مجمع کے سامنے یا دربار کے سامنے انہوں نے زہر کا پیالہ پی کر ابدی زندگی حاصل کر لی اور قانون پسندی کی بہترین مثال قائم کی. میں چونکہ فلسفے کا طالب علم اور سقراط اور افلاطون سے بھی متاثر، تو یونانی تھے یہ لوگ، تو ان سے متاثر، تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ قانون کو نہ توڑوں. سگنل پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی کوشش کرتا تھا کہ اس کے مطابق چلوں. لوگ اگر جلدی میں سائڈ پہ ہو جاتا کہ اچھا بھائی آپ چلے جائیں، سگنل بند ہے، آپ جانا چاہ رہے ہیں چلے جائیں. تو اب ایک اور بات، میری پہلی بیٹی کی جب شادی ہوئی اس وقت سخت 1997 کا زمانہ تھا، 97 کا زمانہ، سخت پابندی لگی ہوئی تھی کھانے پینے پر. صرف ایک اجازت تھی کہ آپ گھر میں تقریب چاہیں تو کر لیں. پھر وہی امیر اور غریب کا معاملہ، غریب آدمی کا گھر تو اس میں 10-20 آدمی بھی نہیں آ سکتے، اور امیر آدمی کے کراچی میں جیسے ڈیفینس میں کلفٹن میں اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں کہ ایک یا 2-3 تقریبات شادی کی ہو جائیں. تو گھر میں اجازت تھی، یہ قانون دیکھ لیجیے آپ. اور غریبوں کو بھی گھر میں اجازت، لیکن غریبوں کو گھر یعنی شادی حال جو تھے وہاں نہیں ہو سکتی تھی. اب بڑی بیٹی کی شادی میری، بارات آنی تھی حیدرآباد سے، تو ہم نے ٹائم ایسا رکھا کہ بھئی دوپہر میں آ جائے بارات اور شام تک چلی جائے واپس، رات کا کوئی مسئلہ نہ ہو. اب رہا شادی ہال کا، شادی ہال پر تو سخت پابندی. اب میں ڈھونڈتا رہا کوئی جاننے والوں میں کسی کا بڑا بنگلہ ہو کہ جس کے احاطے میں تقریب کر لوں، لیکن میرے جاننے والوں میں اتنا بڑا بنگلہ کوئی بھی نہیں ملا. تو میں تھک ہار کے میں نے کہا میں کروں کیا. اب حیدرآباد سے بارات آنی ہے، ظاہر ہے ان کو تو کھانا تو کھلانا ہی ہے دوپہر کا، ہم چلیے کراچی والے گھر جا کے کھا لیں گے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا اخبار کے، میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے، تم تھانے والوں سے بات کرو، میں کیا کروں. تو انہوں نے تھانے والوں سے بات کی. اب تھانے کا اور پولیس کا مزاج میں بتا رہا ہوں اس ملک میں، تو جو تھانے دار صاحب تھے، ایس ایچ او جو بھی ہوں گے، وہ کہنے اپنے سر سے کہو کہ کسی بھی بڑی سے بڑی سڑک پہ شامیانے لگا کے شادی کر رہے، کرسیاں لگائے آرام سے، ٹریفک ادھر ادھر چلا جائے گا اور تمہارے سر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، کر لیں. تو اس نے آ کے مجھے بتایا، اکبر نام تھا ان کا،
کہنے جی ایسے کہہ رہے ہوں. میں نے کہا بھائی میں قانون شکنی کا قائل نہیں ہوں کہ قانون ہے کہ نہیں باہر نہیں ہو سکتا اور میں روڈ پہ کہیں بھی شامیانے لگا کے اور شادی کا اہتمام کروں، یہ میرے بس کا نہیں ہے. سوچتے سوچتے پھر اندر میرے ایک وکالت کی بھی جو ایک رگ ہے وہ پھڑکی. تو پھر میں نے کہا کہ میں جس اسکول میں، میری کلاس اسکول صدر میں تھا، اس کا میدان بھی بڑا اور اس کا ایک ہال تھا بڑا سا. تو میں نے کہا خواتین اور مردوں کا الگ الگ یہاں انتظام ہو جائے گا. اب اس میں قانونی پہلو میں نے کیا نکالا کہ اس چار دیواری میں چوکیدار رہتا تھا، اس کی فیملی رہتی تھی، خاندان اس کا رہتا تھا. تو میں نے کہا چھٹیاں بھی تھیں موسم سرما کی، میں نے کہا چھٹیوں میں یہ چوکیدار کا گھر ہے، یہ اسکول نہیں ہے اب یہ، تو گھر میں اجازت ہے کھانے پینے کی. تو میں نے پھر ہمارے جو ایجوکیشن افسران تھے اور ہیڈ ماسٹر باقی حکام تھے، میں نے باقاعدہ تحریری اجازت لی کہ صاحب مجھے یہاں دن میں یہ تقریب کرنے کی اجازت دیں، شام کو صاف ہو جائے گا اسکول آپ کا، اور چھٹیاں ہیں، کلاسیں بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی مجھے. میں نے پھر بھی انہی صاحب سے کہا، میں نے کہا وہ پریڈی تھانہ شاید نہیں صدر کا کوئی تھانہ لگتا تھا، تو اس تھانے میں نے کہا یار ان کو اطلاع دے دیں کہ بھائی میں کر رہا ہوں اسکول میں، اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے. تو اس نے بات کی پھر وہاں ایس ایچ او سے. تو ایس ایچ او صاحب فرمانے لگے کہ بھائی آپ نے کو تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ روڈ پہ کریں آپ، چلیے اسکول میں کر رہے ہیں تو کوئی پھٹکے گا بھی نہیں پولیس والا قریب، آپ آرام سے کام کیجئے، اور میں خود آپ کے سر کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گا. تو میں نے کہا کہ وہ کہیں سلامی لینے تو نہیں آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں میں سلام کرنے حاضر ہوں گا سر کو، ایسا نہ ہو کہ آ کے کہیں کہ بھئی آپ نے جو حرکت کی ہے لائیے اتنی سلامی ہمیں دیجیے آپ. تو خیر وہ کہنے نہیں وہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ 1997 میں وہ شادی بڑے اہتمام کے ساتھ ہوئی اور رخصت ہو گئی برات واپس حیدرآباد. اب اس اسکول کا ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا، وہ میں سنائے بغیر نہیں رہوں گا. میں نے 1997 میں 31 دسمبر کو سمجھ لیں جب چھٹیاں بھی تھیں، تو میں نے درخواست دی کہ میں 1 جنوری 1998 سے اب ملازمت نہیں کروں گا. ریٹائرمنٹ کا میں نے اعلان کر دیا گورنمنٹ کی ملازمت سے. تو یہ چھٹیاں تھیں اس زمانے میں. تو اس دوران اتفاق یہ ہوا، ہمارے اسکول کی ایک ٹیچر تھیں خاتون، وہ کبھی کبھی شک کا اظہار کرتی ہیں کمال صاحب یہ اسکول جو ہے یہ ہے اس وقت جو ہے کورٹ میں کیس ہے اس کا بلڈنگ کا، اور ایم اے قریشی صاحب کے بیٹے بچے وہ کہہ رہے ہیں خالی کرو، یہ گورنمنٹ نے اس سے قبضہ کر لیا ہمارے اسکول پر، یہ ذاتی ملکیت ہے ہماری یہ بلڈنگ. مقدمہ چل رہا تھا اس زمانے سے جب میں 1976 میں 76 میں اس اسکول میں گیا تھا. اس وقت سے 97 تک عدالتوں میں مقدمے چل رہے تھے اور گورنمنٹ جو ہے وہ جیتتی رہی کہ نہیں یہ اسکول کے لیے ہے بلڈنگ اور گورنمنٹ کا اسکول ہی چلے گا. 1997 میں میری بیٹی کی شادی ہوئی دسمبری میں، اور اس دوران جب وہ خاتون مجھ سے کہنے لگے کمال صاحب یہ ہے، میں نے کہا بھائی 2 باتیں بتا دیتا ہوں. مذاق میں کہا میں نے کہا میرا نام ہے معین الدین اور میں اجمیر شریف کا ہوں اور وہیں کی پیدائش ہے میری. خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر میرا نام رکھا تھا میرے والدین نے. تو آپ یقین کر لیں کہ میں جب تک اس اسکول میں ہوں اس اسکول کو کوئی خالی نہیں کرا سکتا گورنمنٹ سے. ایسے منہ سے میرے نکل گئی تھی بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے 1998 میں ریٹائر ہوا ہوں، اسی سال گرمی کی چھٹیوں میں گورنمنٹ اپنا کیس ہار گئی. جان بوجھ کر ہارے ہیں، وہ پیسہ لیا تھا انہوں نے، اس وقت کے جو بھی سربراہان تھے انہوں نے اچھا خاصا پیسہ کھا کے کیس ہار گئے. اور جیسے وہ کیس ہارے تو ایم قریشی صاحب کے بیٹے اور ان کے گنڈے وہ آئے اسکول میں، ہائی کورٹ سے سیدھے اسکول میں آئے. میں تو تھا نہیں اسکول میں ریٹائر ہو چکا تھا. وہ سارا سامان اٹھا پٹک کیا، پھینک دیا کہ نکلو یہاں سے. دیکھتے دیکھتے نکال دیا ان کو. پھر وہ جیکب لائن کے ایک اسکول میں 2 شفٹوں کا اسکول تھا، پرائمری اور سیکنڈری کا، پھر وہاں چلتا رہا. شاید آج بھی وہیں چل رہا ہے وہ اسکول. تو میرے منہ سے تو پھر وہ خاتون سے جب بات آئی میں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں جب تک اسکول میں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو. تو ان کے منہ سے جو لفظ نکلا وہ بڑا دلچسپ تھا وہ جملہ کہ کمال صاحب کی زبان بڑی کالی ہے. مجھے میری زبان کو کالی قرار دیا کہ میرے منہ سے نکلا کہ میں جب تک ہوں کوئی نہیں ہوا. تو خیر یہ ایک دلچسپ بات تھی جو میں آپ کے ساتھ شریک ہوا اس میں. تو اب آخر میں اب ہم جو آ رہے ہیں جس بات پر وہ یہ ہے کہ
میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا میں قانون پسند رہا ہمیشہ ہر دور میں، تو اسی وجہ سے، لیکن قانون شکنی میں نے جو کی تھوڑی سی وہ یہ تھی کہ میں نے سرکاری ملازمت کے ساتھ پارٹ ٹائم بہت سارے کام کیے گھر کے خرچ چلانے کے لیے، اور اس میں بعض اوقات چھپانے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ اب اسے آپ غیر قانونی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ریاست اگر کسی کے خاندان کی کفالت نہ کر سکے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 2 3 4 کام کر کے اور گھر کے اخراجات پورے کرے۔ چنانچہ میں نے اپنا یہ انسانی، شرعی اور اخلاقی فریضہ انجام دیا، اسے آپ قانون شکنی کہیں میری، تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ ماننے کے لیے۔ اس قانون پسندی کی ایک مثال اور دے رہا ہوں میں، کہ جتنے عرصے میں سرکاری ملازم رہا، میں پریس کلب کا، کراچی پریس کلب کا رکن نہیں بنا، اس لیے کہ سرکاری ملازم کو باقاعدہ پریس کا آدمی ہو کر رکن بننا نہیں چاہیے، یہ میرا ایک خیال تھا۔ میں چاہتا تو میرے تعلقات سے بن جاتا، لیکن جیسے ہی میں ریٹائر ہوا پھر میں پریس کلب کا رکن بنا۔ اب پریس کلب کا رکن بننے، دیر سے بننے کا ایک نتیجہ مجھے یہ بھگتنا پڑا کہ میں بہت سینئر تھا، میں پہلے گروپ میں اگر ہوتا تو گورنمنٹ نے، حکومت سندھ نے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت پلاٹ دیے ہاکس میں صحافیوں کو۔ میں چونکہ رکن نہیں تھا تو پہلے مرحلے میں 500 سے کچھ کم صحافیوں کو انہوں نے پلاٹ دیے، میں اس میں شامل نہیں تھا۔ پھر اتنی تقریباً 400-500 صحافی جب دوبارہ میرے جیسے نئے شامل ہوئے پریس کلب میں، تو پھر دوبارہ دوسرے حصے میں ہمیں پلاٹ ملے، ایک زمین دے دی گورنمنٹ نے، اور پھر پریس کلب والوں نے قرآن اندازی کر کے پلاٹ دے دیے۔ پتہ یہ چلا کہ پاکستان نیوی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی یہاں تو پلاٹ دیں گے تو عام لوگوں کا آنا جانا ہوگا، اور یہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، یعنی دفاعی نقطہ نظر سے یہ خطرناک ہے، ہم تو یہاں آبادی نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA کہلاتی ہو، ان کا جھگڑا چلتا رہا اور آج بھی شاید چل رہا ہے۔ اب LDA نے یہ کیا ہے کہ وہ پلاٹ دوسری جگہ دیے جن میں سے ہمیں کبھی قرآن اندازی سے مل جائے گا، اب ملے نہیں ملے مجھے نہیں معلوم، لیکن میری قانون پسندی کا یہ خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا کہ ابھی تک ہمارا پلاٹ جو ہے وہ خطرے کی زد میں ہے۔ جن لوگوں کو مل گئے ہیں وہ باقاعدہ اس میں نشاندہی کر رہے ہیں، مسجد تک سنا ہے بنا لی اس حصے میں انہوں نے۔ تو یہ تو ہوا۔ اب آخر میں 2 باتیں چھوٹی سی کر کے ختم کر رہا ہوں میں۔ ایک تو یہ کہ 1998 سے لے کر، اور میں نے گزشتہ سال جون میں جب امت کا اداریہ لکھنا بند کیا، اس وقت تک میرا اخباری دنیا کا اور ملک میں بھی سیاست کا اور میرے خاندان میں عموماً ٹھہراؤ رہا، کوئی اونچ نیچ، کوئی بہت زیادہ گڑبڑ اتار چڑھاؤ نہیں تھا، بڑے سکون کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا۔ میں جب 2003 میں حج پر سے آیا تو تکبیر کا اداریہ بھی اس وقت لکھتا تھا، بعد میں کہا نہیں جی فلاں صاحب لکھ رہے ہیں ہم تو وہی لکھا کریں گے۔ تو سمجھ لیں کہ میں پچھلے سال تک پھر ایک ہی ملازمت کرتا رہا، یعنی امت کے اداریہ لکھتا رہا، اور دوسرا میرا شوق تھا میں کالم لکھتا رہا، کالم پناہ کے نام سے میرے کالم بھی شائع ہوتے رہے۔ پھر جب دونوں طرف سے پیسے ملنے بند ہو گئے اور حالات ایسے ہو گئے تو پھر مجھے مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑا۔ دوسری بات جو آج میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ دنوں جو کچھ تقریباً 50-60 جو نشستیں رہی ہیں میری، ان کا زیادہ تر میٹیریل، جسے عام لوگ مواد کہتے ہیں لیکن مواد اچھا لفظ نہیں لگتا، تو اس کا لوازمہ ہم کہتے ہیں میٹیریل کا، تو اس کا لوازمہ زیادہ تر میں نے اپنی کتاب واردات قلمی سے لیا، وہاں سے پوائنٹس لیتا تھا میں، کچھ دوسرے بھی شامل کرتا تھا ساتھ ساتھ۔ تو میری یہ کتاب واردات قلمی وہ 5.25 مہینے تک امت میں قسط وار چھپتی رہی ہو کالم پناہ میں، وہ پھر جو کتابی صورت میں مرتب ہو گئی، تو کالم بھی وہ زمانے بہت مقبول ہوئے اور کتاب بھی بہت مقبول ہوئی۔ میں نے اس کتاب سے زیادہ تر اخذ کر کے کچھ چیزیں پیش کی تھی۔ اب انشاءاللہ حالات حاضرہ جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہیں، قومی مسلکی مذہبی جو بھی مسائل ہیں، اور خاص طور سے عوام کے جو مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔